بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ دوستو، آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نئے ہیں یا آپ میں سے جس نے بھی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہ ویڈیو اور اس جیسی مزید ویڈیوز ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں محمود خان تعلیم کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو آپ کے چینل فضائل تعلیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک حدیث سے اپنی آج کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک قبیلے کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں، ایک رمضان مبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے، اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی۔ ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے پورے 1 رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا گیا بے شک رکھے۔ ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا گیا بے شک کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نوع کے قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داؤد شریف میں 2 صحابہ کا قصہ اسی قسم کا صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتے بعد ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے مگر معمولی درجے میں تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازے پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئیں اس کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ ہماری یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں بطور امانت کی دی ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم یا تو ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور یا اس کو مزید قیمتی بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نماز، روزہ، ذکر اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے تو ہمارا زندہ رہنا یا نہ رہنا ایک برابر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہت قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والی کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والی کی مثال مردہ کی سی ہے، یعنی بظاہر ایک شخص زندہ نظر آتا ہے مگر ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل اور روح مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مردوں ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب ذکر نہ کرنے کی یہ علامت بتائی گئی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ نماز نہ پڑھنا کتنی خطرے کی بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ نماز کو دین میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اس کو نماز ہی سیکھنے کی تلقین فرماتے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست ہر سمت میں 40 گھروں تک پہنچتی ہے، تو سوچو اس گھر کا کیا حال ہوگا جس میں وہ بے نمازی خود موجود ہو۔ اور نماز کی فضیلت میں فرمایا گیا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی یا عشاء کی نماز باجماعت یعنی مسجد میں جا کر پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص عشاء اور فجر دونوں ہی نمازوں کو باجماعت یعنی مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کو آدھی اور آدھی یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور خواتین کو تو مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں، تو وہ خوش نصیب یہ سارا ثواب گھر پر ہی حاصل کر سکتی ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے اور اپنے نفس کو دبانے کی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر سے اس دنیا میں رزق کی تنگی ہٹا دی جائے اور مرنے کے بعد اس کو قبر کا عذاب نہ ہو، آخرت میں نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے، کل کو پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیا جائے، تو یہ سب حاصل کرنے کے لیے وہ شخص بس 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مساجد میں اور تمام مسلمان خواتین کو گھر پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دیگر نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، تاکہ نیک لوگوں کی طرح ہماری بھی یہ زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے اور کل کو ہمیں بھی کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک یا شیئر کرنے سے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر یہ سب کرنے سے کسی کا بھلا ضرور ہو جائے گا، اور جو لوگ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ملے گا اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ جزاک اللہ۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔